پاکستان کے صوبہ سندھ کو سمندری پٹی کے باعث آبی گوشت کی سب سے بڑی منڈی کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر باب المدینہ کراچی جو کہ سندھ میں واقع ہے، پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے، جبکہ باب المدینہ کراچی میں قدرتی بندرگاہ کی موجودگی کے سبب بھی اسے دنیا میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ پاکستان کا صوبہ بلوچستان پیٹرولیم یعنی خام تیل، قدرتی گیس، لوہا، تانبا، سنگ مرمر، کرومائٹ، چونا، نمک اور دیگر قدرتی معدنی ذخائر سے مالا مال ہے۔ صوبہ پنجاب کو دنیا میں زراعت کے حوالے سے خاص مقام حاصل ہے، جبکہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں برف پوش پہاڑوں، سرسبز وادیوں سمیت قدرتی مناظر کا ایک خوبصورت جال آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے ہے۔ الحمدللہ عز و جل پاکستان میں چاروں سمت رب عز و جل کی عطا سے روحانیت کا ایک حصار قائم ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں حضرت امام بری، مرکز الاولیاء لاہور میں داتا گنج بخش، گولڑا شریف میں پیر مہر علی شاہ، بلوچستان میں حضرت بلاول شاہ نورانی، صوبہ سندھ میں لال شہباز قلندر، باب المدینہ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی، جبکہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم سمیت دیگر اولیاء عظام کے مزارات کا فیضان عام ہے۔ پاکستان میں مغلیہ ادوار سمیت جدید دور کی تعمیر کردہ مساجد کی بھی الحمدللہ عز و جل کوئی کمی نہیں۔ پاکستان میں گندم، چاول، گنا، چنا، پیاز، آلو اور دیگر اجناس و سبزیوں سمیت کیلا، سیب، انگور، آڑو، امرود، چیکو، ناریل، شریفہ، فالسے، آم، کھجور اور بہت سے ذائقوں کے پھل کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں خشک میوہ جات مثلاً پستہ، بادام، اخروٹ، مونگ پھلی، انجیر اور کشمش کی پیداوار بھی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ پاکستان کا قومی پھول گل یاسمین، قومی پرندہ چکور، قومی جانور مارخور، قومی درخت دیودار یعنی دیار، قومی مشروب گنے کا رس، قومی پھل آم ہے۔ الحمدللہ عز و جل پاکستان کے تمام صوبوں میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مراکز بنام فیضان مدینہ، جبکہ باب المدینہ کراچی میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ قائم ہے۔